بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک نہایت اہم اور سبق آموز دور پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی دعوت دی، مگر قریش کی مخالفت اور مکہ کے حالات کس قدر سخت تھے۔ اس وقت مکہ مکرمہ کا شمار عرب کا سب سے اہم شہر میں ہوتا تھا۔ یہاں خانہ کعبہ موجود تھا، جسے پورے عرب میں عزت اور احترام حاصل تھا۔ مکہ تجارت کا مرکز تھا، لیکن معاشرے میں ظلم، جاہلیت، شرک، بت پرستی، لڑائیاں اور کمزوروں پر ظلم عام تھا۔ غریب اور یتیم کو ستایا جاتا تھا، عورت کی کوئی عزت نہ تھی، اور طاقتور ہی سب پر حاوی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ پھر آہستہ آہستہ اسلام کی آواز پورے ملک میں پھیلنے لگی۔ لوگ توحید کی طرف مائل ہوئے، مگر سرداران قریش کے مفادات خطرے میں پڑ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو قریش چونک اٹھے۔ یہ پیغام سب کے دلوں کو چھو رہا تھا، مگر سرداران قریش کو ڈر لگنے لگا کہ ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ قریش کے سردار کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعوت بند کر دو، ہم تمہیں سردار بھی بنا دیں گے اور دولت بھی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تو بھی میں اس تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب قریش کے سرداروں کی بات نہ بن پائی تو مخالفت پر اتر آئے۔ قریش نے مخالفت کے کئی حربے آزمائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، جادوگر اور کاہن کہنے لگے۔ مسلمانوں کو تنہا کر دیا گیا، ان سے لین دین بند کر دیا گیا۔ کمزور مسلمان جیسے حضرت بلال، حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ پر سخت مظالم ڈھائے گئے۔ حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا، تپتے صحرا میں پیٹھ پر پتھر رکھ کر پیٹ کے بل چلایا جاتا۔ سیدہ سمیہ کی ایک ٹانگ کو ایک گھوڑے اور دوسری ٹانگ کو دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر گھوڑوں کو مختلف سمت میں دوڑایا گیا۔ اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو اس قدر تکالیف دی جاتی تاکہ باقی لوگ ڈر جائیں، مگر ایمان والوں کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا اور وہ بار بار یہی کہتے، آحد آحد، یعنی اللہ ایک ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سخت سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک شب ابی طالب میں بھوک اور تنگی برداشت کرنی پڑی۔ بچے بھوک سے بلبلاتے، مگر صبر و ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ یہ سب مخالفت اور مشکلات اس لیے آئیں تاکہ امت کو یہ پیغام ملے کہ سچائی کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی، لیکن صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ آخر کار کامیابی ملتی ہے۔ چنانچہ مکہ کے یہ حالات، قریش کی مخالفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ دوستو، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات میں گھبرانا نہیں، بلکہ ایمان پر ڈٹے رہنا ہے۔ انشاءاللہ کامیابی ہمیشہ اہل حق کے قدم چومے گی۔